دوستوں، آج 18 شعبان جمعرات کے دن جو شخص بھی اس وظیفے کو کرتا ہے، کہتے ہیں اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیب کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو ایسے مرتبے پر فائز فرماتے ہیں جہاں سے کامیابی بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر جمعرات کے دن اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ ہر بندہ ہی جمعرات کی فضیلت سے بخوبی واقف ہے کہ جمعرات کا دن کتنا برکتوں، کتنا رحمتوں اور کتنا فضیلتوں والا ہے۔ آج 18 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے صرف 3 بار پڑھ لینا، جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کا دن فضیلتوں برکتوں والا دن ہے۔ جب یہ جمعرات شعبان کے مہینے میں آ جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 18 شعبان جمعرات کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 18 شعبان جمعرات کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربتوں کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو 18 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے اور 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آ جاتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ ایک اچھا اور صالح رشتہ آپ کے گھر ضرور دستک دے گا، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج اور ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو 18 شعبان جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کی کئی سالوں سے خواب رہ گیا ہے کہ سالوں سے آپ کی جو حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، راضی کرنے والا رب کعبہ کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجی سے، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آپ 18 شعبان جمعرات کے دن کسی بھی وقت اس وظیفے کو صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، شعبان رمضان سے مل جاتا ہے۔ ایک اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی کرتا ہے، اور رمضان میں اس بیج کی فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے، یعنی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔
اب جو بندہ 18 شعبان یعنی شعبان کے مہینے میں رب کریم کو راضی نہیں کرے گا، رب کریم سے ذکر و اذکار کر کے اپنی حاجات کو پورا نہیں کروائے گا، جو شعبان کے مہینے کو، کملی والے آقا کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ پھر رمضان کے مہینے میں انعامات سے کیسے نوازا جائے گا؟ اگر تو آپ رمضان کے مہینے میں رزق، دولت، مال و شہرت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کملی والے آقا کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے رب کریم سے مانگیے، کیونکہ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی رب کریم سے مانگتا ہے، کروڑوں مانگتا ہے، تو فقیروں کے مقدر کا ستارہ بھی چمک اٹھتا ہے، آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اگر آج شعبان کی جمعرات کے دن 800 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، کیونکہ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستارے کو چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رمضانی کریم میں انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رمضان کی بہاروں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو 18 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ دکان، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ اللہ والو، شعبان کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، ایک ایک گھڑی رب کریم سے جھولیاں بھرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات، شب برات کی رات، جس رات میں مانگنے والے کو نواز دیا جاتا ہے، ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے، وہ رات بھی گزر چکی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ کملی والے آقا کے مہینے میں 18 شعبان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 18 شعبان جمعرات کا دن آ جائے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ لیکن آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ شعبان کی 18 تاریخ جمعرات کا دن اگر آپ کی لاپرواہی، کوتاہی، غلطی یا پھر آپ سے یہ چھوٹ گیا تو پورا سال اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کاش 18 شعبان جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ خدا را صرف 3 بار یہ قرآنی سورت بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ شعبان کے مہینے میں بن مانگے آپ کو فیصلے یقین کرے ہو رہے ہیں۔ شعبان کے مہینوں میں فقیروں کو بادشاہت عطا کی جا رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر کیوں نہ ہم رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگ لیں۔ آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ساری عمر نہ پوری ہو، وہ آج یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچاہٹ محسوس مت کریے گا، اور ہچکچانا بھی نہیں ہے۔ آج آپ نے 18 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے اس مقصد کو، اس خواہش کو رب کریم سے مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آپ کی ناممکن حاجات بھی رب کریم کی ایک کن کی محتاج ہے، اور جس کے حق میں رب کی ذات ایک بار کن فرما دیتی ہے تو کن فیکون وہ پھر ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں، مہنگائی کے دور میں، بڑے بڑے اخراجات کے باوجود بھی رب کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھیے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کو راضی کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، اور یہ مہنگائی تو دنیاوی مہنگائی ہے، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی،
غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب 18 شعبان جمعرات کے دن کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ، یہ عمل بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ 18 شعبان جمعرات کا خاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی اس ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ کی حیثیت میں یہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ ویڈیو چھوٹی ہی ہے اور میں چھوٹی ہی بنا رہا ہوں، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کا صحیح مضمون سمجھ میں آ سکے اور آپ صحیح معنوں میں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اب ایک بار آپ لوگوں نے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آج رب کریم سے مانگیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پتھروں میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور کملی والے آقا کے مہینے میں جو بے گھر ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لو۔ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو۔ من پسند نوکری کرنے کے لیے چاہتے ہو، من پسند نوکری مانگ لو۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ لوگ لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی عمل اجازت سب کو ہے، مکمل اجازت ہے، لیکن آج رب کریم سے اپنی عقل کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آپ کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی۔ آپ کے تمام مقاصد، جس کو جو چاہیے، نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو چکا۔ جمعرات کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، 18 شعبان ہے۔ جمعرات کے دن اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کی ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے، دن میں 5 بار اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ 5 بار تو اذان دی جاتی ہے، لیکن ایک اذان میں تو 6 بار اللہ اکبر آتا ہے۔ اگر آپ لوگ رب عظیم کو یہ ذکر پسند ہے
تو پھر آپ لوگ اس ذکر کو ہی کریں۔ جبھی تو آج آذان میں یہ 6 بار آواز دی جاتی ہے، صدا دی جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، لیکن 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے دوران نہ تو آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب جب آپ کی زبان سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگے اور رب سے آپ لوگ فرمائے کہ رب کریم سے ضد کرے کہ مولا کریم اپنی بڑائی کے مطابق میری حاجات کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق غیب سے مدد فرما۔ اللہ اکبر رب سے سب سے بڑا ہے، رب سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا دن کوشش کرتا ہوں، اس بندے کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہوں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہوں، نماز سے دور رکھتا ہوں، پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہوں، ڈپریشن میں رکھتا ہوں کہ یہ بندہ بے بس مجبور اور لاچار ہو جائے، لیکن یہ بندہ پھر بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ 18 شعبان اس جمعرات کے دن اللہ اکبر کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، بندے کا سارا ڈپریشن، مصیبت، رکاوٹیں، بندشیں ختم۔ اللہ اکبر کے سامنے کوئی جادو جنات نظر نہیں آتا، جتنے بھی طاقتور دشمن ہیں وہ ٹک نہیں سکتے جب کوئی بندہ وہ اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے آج صرف 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے دوران توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لینا۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی حاجات، جو بھی خواہش نکلے گی وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ اب 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اس سورت کی اتنی قدر و قیمت، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زیر زبر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت کا بیان ہے، جس میں رب کی بے نیازی کا بیان ہے، جس میں واضح طور پر رب نے فرمایا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے صرف 3 بار اس سورہ اخلاص کو پڑھنی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے تینوں بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب ایک قرآن مجید شعبان کی جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے 70 گنا زیادہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا، رب کریم راضی ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ 18 شعبان جمعرات کے دن اپنی کوئی بات رب کریم سے منوانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قدموں میں لانا چاہتا ہے، تو 18 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ آج سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران 800 کروڑ بھی مانگو گے
تو رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گی۔ اور جب کسی کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر موجود تھے اور صحابہ کرام سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جس سے پڑھنے کا ثواب قرآن مجید کے برابر ہے؟ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ کیسا وظیفہ ہے، وہ کیسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے کا ثواب قرآن مجید کے برابر ہے۔ تو نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے فرمایا کہ اے ایمان والو، صرف 3 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دن میں کتنے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور جتنے قرآن مجید پڑھیں گے اتنا ہی رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنا رب کا ذکر کرو گے اتنا رب کے لاڈلے ہو جاؤ گے، اتنے رب کے پسندیدہ ہو جاؤ گے، اتنا رب کی رحمتوں کے سائے میں چلے جاؤ گے۔ پھر کتنا بدبخت ہے، کتنا بدقسمت ہے، کتنا لاپرواہ ہے وہ بندہ جو 18 شعبان جمعرات کے دن کو پائے، کملی والے آقا کے مہینے کو پائے اور صرف 3 بار سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے بھی بتایا کہ طریقہ سے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا نام ہے اور ایک بار رب کریم کے پیارے محبوب کا نام ہے، اور جب رب اور رب کریم کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ان 2 ہستیوں کو ملا کر جب آپ لوگ یاد کریں گے اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر یقین کرے دنیا بھی راضی ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں ناموں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان دونوں ناموں کا مرتبہ، ان دونوں ناموں کا مقصد بہت بڑا ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا محبوب بن جائے، اللہ پاک کا مقرب بن جائے، تو پھر وہ اس وظیفے کو، اس عمل کو بالخصوص کر لے، کیونکہ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کو ہم لوگ وظیفوں کا سردار بھی کہتے ہیں، کیونکہ یا اللہ یا محمد اس کی اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ یا اللہ یا محمد کے وظائف ہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں، کیونکہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ پوری دنیا تو کیا، پوری جنت تو کیا، سب چیزیں ان 2 ناموں کے اندر ہی موجود ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے، جو بندہ پریشان ہے، جو بندہ تنگ دست ہے، جو بے اولاد ہے، جس کے طرح طرح کے مسائل ہیں، یقین کرے ان 2 ناموں کے اندر اللہ پاک نے سب کچھ رکھ دیا ہے۔ اور اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کا بھی ذکر کرے اور اس کے حبیب کا بھی ذکر کرے۔ تو اللہ والو، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ بالخصوص کر لینا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا مستند عمل ہے کہ آپ لوگ جب بھی اس وظیفے کو کریں گے آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے قلب کو منور کر دیا جائے گا، آپ کے قلوب کو بے سکونی سے پاک کر دیا جائے گا، آپ کو سکون عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اس قدر طاقتور اور اس قدر با اثر یہ عمل ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے، اور جو شخص بھی اس کی ایک تسبیح پڑھ لے گا اللہ پاک اس کو امان عطا فرما دیں گے، اللہ پاک کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے اتنا زیادہ اللہ کے لاڈلے ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور جمعرات کا دن ہے اور پھر جمعہ چڑھے گا، تو کوشش کریں اس وظیفے کو 2 دن تک کے جاری و ساری رکھیں، کیونکہ جمعرات کا جانا اور جمعے کا آنا یعنی کہ دونوں دن بڑے فضیلتوں والے ہیں، اور یہ مہینہ بھی فضیلتوں والا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو بالخصوص آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو جمعرات کے دن کر لے گا اللہ پاک اس کے بد نصیب کا تالا کھول دیں گے۔
اللہ والوں، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ دعا مانگ لیں گے۔ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ آج 18 شعبان جمعرات کا دن ہے، چھوٹی سی دعا میں شامل ہوں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، دعا چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن یہ ویڈیو اگر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس گئی تو سوچیں جتنی زیادہ آمین ہوگی اتنے زیادہ آپ لوگوں کے ہی فائدے ہوں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ آج شعبان کی 18 تاریخ ہے۔ جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، مولا ان کو توفیق رفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے میرے مولا، اس کو کشادہ روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ جو قرض دار ہے میرے مولا اس کو قرض جیسے دلدل سے باہر نکال دے۔ میرے مولا جو مائیں پریشان ہیں، جن کے بچے ان کو پوچھتے نہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، میرے مولا ان بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا تو عظیم ہے، تیری قدرت ہر شے پر ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے۔ میرے مولا بن مانگے عطا فرما، جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، وہاں پر بہت زیادہ قتل عام ہو رہا ہے۔ میرے مولا بہت روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرے مولا اپنی مدد جاری فرما، اپنے مرد مجاہد کو ظاہر فرما، جو بندہ فلسطین کو فتح کرے اور پھر دوبارہ سے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا بیت المقدس کو میرے مولا مسلمانوں کے حوالے ایک بار پھر سے کر دے۔ ہم لوگ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، بے شک ہم نے اپنے برے اعمال سے، اپنی لاپرواہی سے، اپنی غفلت سے تجھے ناراض کر دیا۔ میرے مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جائے گا تو تیری مدد بھی آ جائے گی، اور تیری مدد آ جائے تو کافر کی کیا اوقات کے وہ ٹک جائے۔ بدر میں صرف 313 تھے میرے مولا، لیکن ان کو اکھاڑ کے پھینکنے والا تو ہی تھا۔ تو نے ہی قرآن میں کہا تھا کہ تمہیں کیا لگ رہا تھا، کیا وہ لڑائی تم لڑ رہے تھے؟ وہ تو ہم لڑ رہے تھے، تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی۔ میرے مولا آپ نے اس طرح سے فرمایا تھا۔ میرے مولا مدد جاری فرما دیجئے، مدد جاری فرما دیجئے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔